الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر، آمین ثم آمین۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی سجدے کے لائق ذات ہے، وہی ذات لائق عبادت ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور آخری رسول ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، سید الاولین ہیں والآخرین ہیں، وہ آفتاب حرا ہیں، وہ شب اسرا کے دلہا ہیں، وہ تاجدار کائنات ہیں، محسن مخلوقات ہیں، وہ رحمت عالمیان ہیں، وہ شفیع المذنبین ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، فخر آدم و بنی آدم ہیں، وہ وارث کون و مکاں ہیں، پیغمبر آخر الزماں ہیں۔ محترم ناظرین کرام و سامعین گرامی قدر، آج رزق کے حوالے سے، روزی کے حوالے سے ایک بہت ہی لاجواب اور بڑا ہی باکمال عمل پیش کرنے لگا ہوں میں۔ بہت سارے لوگوں کے یہ سوال ہیں، ان سوالوں کا جواب بھی اس کے اندر ہے، اور بہت ساری برکتوں کا حامل یہ عمل بھی ہے، بڑی طاقتوں کا حامل ہے، بڑی برکتوں کا حامل ہے، بڑی تاثیر کا حامل ہے، بڑا ہی سریع التاثیر عمل ہے کہ ایسے جس قدر اونچائی سے پانی نیچے گرتا ہے، جیسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پانی گرتا ہے، وہ کتنی جلدی گرتا ہے اور کتنی دیر کرتا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ یہ عمل بھی ایسے ہی تاثیر رکھنے والا ہے۔ اس عمل کی برکت سے دولت اتنی اللہ عطا فرمائے گا کہ اگر سنبھال سکتے ہو تو سنبھال لو۔ اللہ کے دو ناموں کی یہ تسبیح، اللہ تعالیٰ کے دو اسماء مبارکہ کی یہ تسبیح ایسی ہے جس کی برکت سے جو کام زندگی بھر آپ کر نہ سکے، جو کام زندگی بھر اپنے تکمیل تک نہ پہنچ سکے، وہ کام انشاءاللہ تعالی آپ کے پورے ہوں گے۔ اگر یوں کہہ لیا جائے کہ مٹی کو سونا بنانے والا یہ عمل ہے، مٹی کا سودا کریں گے، سونے کی آمدن ہوگی۔ تجارت کے لیے بڑا پرمغز وظیفہ ہے، بڑا انمول، بڑا نایاب، بڑا ہی طاقتور ہے۔ اپنے اندر اس وظیفے نے بڑے اسرار و رموز چھپا رکھے ہیں۔ میں یقین کامل سے آپ کو کہتا ہوں، آپ پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین رکھیں، پورا کامل بھروسہ رکھیں، اور توکل اختیار کریں کہ میرا رب بڑی طاقتوں کا مالک ہے، میرے وظیفے کرنے سے تو نہیں، یہ تو ایک کوشش ہے، لیکن پوری توجہ اس کی رحمت پر رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیوں پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کا فائدہ یوں ہوگا، آنن فانن اس کا فائدہ ہوگا۔ مٹی بھی سونا بن کر بکے گی، سودا کمزور لیا ہے لیکن انشاءاللہ طاقتور ہو جائے گا۔ وہ ایک صحابی تھے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آقا علیہ السلام نے ان کو ایک سکہ عطا فرمایا، فرمایا اس کا بکرا لے کے آؤ۔ اب اس وقت کا جو دینار تھا، سکہ تھا سونے کا، وہ لے کے چلا گیا، تو اس سکے سے 2 بکرے خریدے اس نے۔
آقا علیہ السلام نے ایک بکرے کے لیے پیسے دیے تھے، خریدنے گیا 2 مل گئے۔ کتنے مل گئے؟ 2 مل گئے۔ اب جب 2 مل گئے، سبحان اللہ، ایک بار کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جب 2 مل گئے اس کو، تو اس نے ایک وہیں پر ہی جہاں سے خریدا تھا تھوڑا سا آگے گیا، تو کسی نے کہا جی بیچنا، انہوں نے کہا بیچ لیں گے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کتنے کا؟ آپ نے فرمایا آپ بتا دو کتنے کا۔ تو وہ سودا 1 دینار میں طے ہو گیا۔ اب وہ ایک بکرا خریدا تھا، انہی پیسوں میں 2 خریدے تھے تو 1 بیچ دیا، اور 1 واپس آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آیا، اور اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، سونیا یہ بکرا ہے اور یہ وہ 1 دینار ہے جو آپ نے عطا فرمایا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 دینار دیا تھا، 1 بکرا لے کے آنا تھا، یہ دوسرا کہاں سے آ گیا؟ یہ دینار بھی واپس لے آئے اور بکرا بھی آ گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس طرح کیا ہے کہ 1 دینار کے میں نے 2 بکرے خریدے، 2 بکرے میں نے خریدے، 1 بکرا 1 دینار میں فروخت کر دیا اور 1 بکرا پھر بھی بچ گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ واقعہ سنا، یہ بات سنی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت میں برکت کی، اس کو اتنی دعاؤں سے نوازا، اتنی دعاؤں سے نوازا کہ پھر وہ کامیابیوں کی منزلیں طے کر گیا۔ حضرت مشتی صاحب، کامیابیوں کی منزلیں پھر ملتی کیسے نہ، جب دعائیں فرمانے والے مدینے کے تاجدار ہوں، محبوب کائنات ہوں، فخر موجودات ہوں، شب اسرا کے دلہا نے دعائیں عطا فرمائی۔ تو بھائی یہ عمل ایسا ہے کہ آپ تھوڑا خریدو گے زیادہ قیمتی ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے کہیں گے کہ سونا بن جائے، وہ سونا بن جائے۔ بعض چیزوں کو تشبیہ دی جاتی ہے، تمثیل دی جاتی ہے۔ تو یہ 2 اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تسبیح ہے۔ یقین جانیے، آپ حقیقت بات کر رہا ہوں، مٹی بھی خریدو گے نا اور بیچنے لگو گے تو انشاءاللہ سونا بن جائے گی۔ مطلب یہ کہ آپ نے سستی چیز خریدی اور وہ مہنگے داموں فروخت ہو گئی۔ تجارت میں یہ جائز ہے کہ آپ چیز لی ہے جس ریٹ پہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اسی ریٹ پہ آپ فروخت کر دیں۔ آپ اس سے نفع کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا نفع اللہ آپ کو دے آپ لے لو۔ لیکن وہ بعض ہوتے ہیں نا، قسمیں اٹھاتے ہیں، میں چیز ہے قسم ہے اتنے کی میں نے خریدی ہے، اتنے کی خریدی ہے، اتنے کی خریدی ہے۔ تو یہ قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے۔ قسم کھانے سے، قسم اٹھانے سے رزق گھٹتا ہے، جھوٹی قسمیں کھانے سے رزق کم ہوتا ہے، اور رزق جھوٹ بولنے سے بھی رزق کم ہوتا ہے۔ تو جھوٹی قسمیں کھانے سے تو اور زیادہ رزق کم ہوتا ہے۔ تو آج کا جو روحانی درس ہے یہ بڑا ہی انمول ہے، اور جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو اللہ کے 2 ناموں کی تسبیح فوراً کر لو۔ اس کے کرنے سے مفلسی تا حیات آپ کے گھر سے چلی جائے گی، تنگ دستی تا حیات چھٹی، مفلسی کی چھٹی، غربت کی چھٹی۔ اور اگر کوئی شخص تنگ دستی کا شکار ہے، مفلس ہے، بے روزگار ہے، اور بے روزگاری کی وجہ سے فاقے کر رہا ہے، بلکہ وہ اور اس کے گھر والے فاقوں پر مجبور ہو چکے ہیں، اور اس کی غیرت خودداری اتنی زیادہ ہے کہ دوسروں کے سامنے وہ دستے سوال دراز کرنے سے بھی اعراض کرتا ہے، بچتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ وہ دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کرے۔ ایسا انسان ان 2 ناموں کی تسبیح کر لے، میں پیر ابو نعمان رضوی سیفی گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، گارنٹی کے ساتھ، بفضل ہی تعالی جلد ہی اسے غیب کے خزانوں سے، بارگاہ الہی سے اس کے لیے رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ اللہ رزق کا سامان ایسا مہیا فرمائے گا کہ غربت، مفلسی، تنگ دستی، ان چیزوں سے اس کو نجات مل جائے گی۔ اور اگر کوئی ان 2 ناموں کی تسبیح کو
کثرت کے ساتھ ورد کرتا ہے تو اس کی برکت سے اس اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی دولت، کاروبار، مال، اموال اور سامان تجارت میں ترقی اور اضافہ اتنا فرمائے گا کہ اگر چھوٹا سا پھٹا اس نے لگایا ہے، چھوٹی سی دکان ڈالی ہے، وہ بڑا بزنس ہو جائے گا۔ اگر کسی عورت کا شوہر کنجوس ہے، کنجوس مکھی چوس ہے، تو اس عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کی طرف سے نیت کر کے کہ یا اللہ اس کو سخی بنا دے اور یہ زیادہ زیادہ مجھے دیا کرے، ہاں جی، تحفے تحف دیا کرے، نئے نئے کپڑے لا کے دیا کرے، خرچہ کھلا دیا کرے، پاکٹ منی زیادہ دیا کرے، تو وہ خاتون ان دونوں ناموں کی تسبیح پڑھ کر پانی پہ دم کرے، اپنے شوہر کو پلائے۔ یہ دو اسماء مبارک جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ بڑے پاورفل ہیں، یہ مٹی کو سونا بنانے والے ہیں۔ اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک ہفتے کے اندر اندر اس کا شوہر اس کا جیب خرچ وادو کر دے گا۔ یہ میری بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، وہ اس ورد کو اس کی اجازت ہے، آپ زیادہ سے زیادہ 12 لوگوں کو یہ فارورڈ کریں ویڈیو، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لوگوں سے کروائیں، دوسری اپنی سہیلیوں کو، بہنوں بیٹیوں کو بھی کروائیں، اپنے بھائیوں کو کروائیں، اپنے اعزاء و اقربا کو کروائیں، اپنے حلقہ احباب کو یہ چینل سبسکرائب کرواتے رہا کریں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ 7 دن کے اندر اندر نتیجہ برآمد۔ مشتی صاحب اس قدر فیاضی سخاوت کرنے لگے گا خاوند کہ وہ خاتون خود حیران ہو جائے گی، میرا شوہر اتنا سخی کیسے ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جو شخص ان 2 تسبیحوں کو کرے گا، اللہ کے ان 2 ناموں کی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بزرگ صفت، نیک اخلاق، نرم مزاج، کریم النفس، سادگی پسند، خوش اتوار، سخی، فیاض اور مخلوق الہی پر احسان کرنے والا اس کو بنا دے گا، اور لوگوں کی نظروں میں اس کا وقار، قدر و منزلت، روب و دبدبا اور اس کی عزت، اس کی محبت، اس کی تعظیم و تکریم اس قدر بڑھے گی، جدھر جائے گا لوگ سلام کریں گے۔ یہ 2 تسبیحات ایسی باکمال ہیں، اگر وہ تجارت کرتا ہے، سامان کی خرید و فروخت کرتا ہے، تو جب لوگوں کے دلوں میں اتنی محبت بیٹھے گی، اس کا سامان جو ہے وہ مٹی سے سونا ہو کے بکے گا یا نہیں بکے گا؟ بکے گا، ایمان سے بتائیے مجھے ذرا۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ اگر کوئی شخص ان اسماء مبارکہ کی 2 تسبیح صبح و شام کرتا ہے، 2 ناموں کی تسبیح کرتا ہے، 2 تسبیح نہیں 2 ناموں کی تسبیح کرتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس پر ایک خاص کرم ہے، مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ وہ جو دعا مانگے گا اللہ مقبول فرما دے گا، اور وہ دعا اپنے لیے مانگے، اپنے اولاد کے لیے مانگے، اہل خانہ کے لیے مانگے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دعا مانگے، اللہ پاک قبول و منظور فرما لے گا۔ اور اگر کسی شخص کے والدین کنجوس ہیں، ماں باپ کنجوس ہیں، حافظ صاحب سب کچھ ہونے کے باوجود والدین کنجوس ہیں، تو وہ ان اسماء مبارکہ کو، اللہ کے ان دونوں ناموں کی تسبیح کو 1000 مرتبہ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے پلائے، والدین کو پلا دے، انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر نتیجہ برآمد۔ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اور ان کی تنگ دلی ختم، فراخ دلی میں تنگ دلی تبدیل ہو جائے گی، اور وہ کنجوسی چھوڑ کے کسی نہ کسی قدر فیاض ہو جائیں گے، سخی ہو جائیں گے۔ سونے سے پہلے اپنے بستر پر لیٹتے وقت اگر اس کو پڑھتے پڑھتے آپ سو جاتے ہیں، تو اس کی وجاہت عزت اور عظمت میں اضافے کے لیے اللہ کے نورانی فرشتے دعا کریں گے، اور صبح کو وہ اللہ کی مخلوق کی نظروں میں انتہائی محترم اور مکرم نظر آئے گا۔
وسعت رزق کے لیے، وسعت فراخی نعمت کے لیے اور غیب سے رزق کے دروازے کھلوانے کے لیے یہ اللہ کے دو ناموں کی تسبیح بڑی کمال کی۔ بندہ خود حیران رہ جائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ اللہ کے ان دو ناموں کی تسبیح کو لازمن کرنا ہے۔ اللہ کے دو ناموں کی تسبیح کو لازمن کرنا ہے۔ اللہ کے دو ناموں کی تسبیح کو لازمن کرنا ہے۔ اب دو اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ سن لیں اور اس کا طریقہ سن لیں۔ رات کو سونے سے پہلے جب آپ بستر پہ جائیں، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اپنے بستر پر بیٹھ کر آپ نے 1000 مرتبہ یہ ورد کرنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ۔ چھوٹا سا اللہ پاک کا نام ہے، چھوٹا سا، دو نام ہے اللہ تعالیٰ کے۔ ان دو ناموں کے اندر راز اتنے چھپے ہوئے ہیں مشتی صاحب، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ میں نے نہیں دیکھا کسی بندے کو یہ ذکر دیا ہو اور وہ بے فیض رہ گیا ہو۔ ہاں، شرط وہی ہے، وہ اندر سے بدبخت نہ ہو، بد قسمت نہ ہو، اپنے کریکٹر کردار میں سچا ہو، اللہ کے ساتھ یقین کامل ہو، اعتقاد کا مضبوط ہو، اللہ پہ توکل کرنے والا ہو۔ جو میں اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک بتانے لگا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اسم جب میری زبان پہ آئے گا آپ سبحان اللہ کہے بغیر رہ سکیں۔ آپ رہ ہی نہیں سکیں گے۔ آپ کی زبان سے گونجدار آواز میں سبحان اللہ نکلے گی، اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ہے۔ اور جس بندے کی عزت اللہ بنائے، رب تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے عزت سے سرفراز فرما دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے۔ اس تسبیح کو رات کو سوتے وقت پڑھنا ہے اور پڑھنا ہے 1000 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ۔ 1000 مرتبہ۔ تسبیح سن لیجئے، دلوں پہ ہاتھ رکھ لیں اور آج سے ہی رات کو سوتے وقت پڑھنا شروع کر دیں۔ یا کریمو یا رزاقو۔ سبحان اللہ۔ اب کریم کا معنی کیا ہے؟ بڑا سخی، بڑا سخی، بڑا فیاض، بڑی سخاوت فرمانے والا۔ تو جب اللہ کو اس نام سے پکاریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، او بے مرشد بندے کا بتایا ہوا عمل نہ کیا کرو، وہ خود تو عامل نہیں اس کا۔ او پنجابی چ کہندے نے آپ نہ وسی ساورے تے لوکاں نو دیندی متی۔ پیر ارسلان صاحب، حضرت اسد اللہ صاحب، آپ نہ وسی ساورے تے لوکاں نو دیندی متی، یعنی خود سسرال میں بسی نہیں اور لوگوں کے سامنے دنا بنی بیٹھی ہے۔ تو جو خود بے مرشدہ ہوگا اس کا بتایا ہوا وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ یوٹیوب پہ بڑے بڑے لوگ جن کو مرشد کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، بے مرشدے ہیں، شعبہ کوئی اور، انہوں نے کہا چل بھی ادھروں کام صحیح ہو، اے کرو، ہاں جی، وہ وظیفے بتانا شروع ہو گئے۔ کام کوئی اور تھا، کام کوئی اور تھا تو شعبے کسی اور میں آ گئے۔ کھیلتا بیڈمنٹن ہو، آگ کرکٹ میں جائے، تو پھر یہی حال ہوگا جیسا پاکستان کا حال ہوا ہے اب۔ ہاں جی، ہر ٹیم سے چھترول، ہر ٹیم سے شکست، کیونکہ بندے صحیح کاریگر ہوں تو پھر ہی اس شعبے میں فتح یاب ہو سکتے ہیں نا۔ حضرت ثان اللہ مبارک صاحب، وہ بندے کی یہ لائن ہی نہیں ہے، عملیات کی، وظائف کی لائن نہیں ہے،
اور کسی بندے نے کہا جی وہ فلانے بزرگوں کو مانتے ہیں، ان کی تو شادی نہیں ہوئی تھی، حالانکہ ان کی اولاد ہے۔ تو ایک درویش بیٹھا تو اس نے کہا دی تلی تے چھوارا نہیں نہ رکھی چاہتا پر وہ انکار کرتا اے دی تلی اتنے بھی چھوارا رکھیا جاندہ تے اے بھی مان جاندہ بھی حضرت ہراں دی شادی ہوئی سی، ایک چھڑ کے دو ہوئیاں سی۔ تو بھائی جس کا شعبہ ہی نہیں ہے، ہاں وہ تو رولا پائے گا چور مچائے شور، وہ رولا ڈالے گا وظیفے میں کوئی اثر نہیں، عمل میں کوئی اثر نہیں ہوتا، کچھ نہ کرے آجے، کوئی صورت نہ پڑے آجے، سورہ مزمل شریف سے کوئی رجت ہو جائے گی، پھر تو انو انج ہو جائے گا، فلان ہو جائے گا، ڈمک ہو جائے گا۔ ہائے ہائے، افسوس صد افسوس۔ قرآن مجید کے ساتھ جوڑنا تھا، اگر قرآن پڑھنے سے رجت ہوتی تو ہو جائے، قرآن پڑھنے سے نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، فائدہ ہونا کہاں سے ہے؟ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک حاجی صاحب تھے 40 سال انہوں نے حج کیا۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ پھر بولیے 40 سال۔ 40 سال انہوں نے حج کیا، متواتر۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بڑا عطا فرمایا، ذوق شوق بھی بڑا ہے، مال و زر بھی اللہ کی راہ میں بڑا خرچ کرتے ہیں۔ 40ویں سال وہ حج کے دوران طواف کرتے ہوئے آواز آ رہی تھی، تیرا حج قبول نہیں، تیری صفا مروہ کی صحیح قبول نہیں، تیرا آب مقام ابراہیم پہ نوافل پڑھنا قبول نہیں، تیری کوئی عبادت قبول نہیں۔ لیکن وہ طواف کر رہا ہے، اس کے ساتھ ایک اللہ کا ولی ہے جو اس ہاتف غیبی سے آنے والی آواز کو سن رہا ہے۔ اس نے کہا حاجی صاحب پتہ نہیں یہ کون بد نصیب ہے، یہ آواز کس کو آ رہی ہے؟ میں آواز سن رہا ہوں کہ فلاں بندے، فلاں ابن فلاں تیرا حج قبول نہیں، تیرا طواف قبول نہیں، تیرے نوافل قبول نہیں، نمازیں قبول نہیں، تلاوت قبول نہیں، صفا مروہ کی صحیح قبول نہیں، مقام ابراہیم کے نوافل قبول نہیں، تیری کوئی عبادت قبول نہیں۔ اس نے کہا حضرت ایسے پیچھے مڑ کے دیکھا نا تو کہنے لگا حضرت یہ بد نصیب میں ہی ہوں جس کو یہ آواز آ رہی ہے، میرا ہی حج قبول نہیں۔ حضرت احسان اللہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ بد نصیب میں ہی ہوں جس کا حج قبول نہیں۔ وہ دوسرے حاجی صاحب جو تھے پہلے والے، انہوں نے بڑے حیران ہو کے کہا کہ تجھے یہ آواز آ رہی ہے، تیرا دل ٹوٹا نہیں؟ تو پریشان نہیں ہوا؟ تیرے جذبات مر نہیں گئے؟ اس نے کہا بھائی کوئی ایک بار آئی ہو آواز تو پھر ہے نا، میں 40 سال سے یہ آواز سن رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنے عرصے سے؟ 40 سال۔ 40 سال سے، 40 ایئر سے میں یہ آواز سن رہا ہوں، میرا حج قبول نہیں، نماز قبول نہیں، تلاوت قبول نہیں، صفا مروہ کی صحیح قبول نہیں، حتیم میں نمازیں پڑھنا قبول نہیں، حرم میں نمازیں پڑھنا قبول نہیں، تلاوت قبول نہیں۔ پوچھا اچھا؟ اوہ اللہ اکبر، 40 سال کی محنت، 40 سال کا سفر، 40 سال کی دعائیں، اور بھائی تیرا تو ایک 1.25 مہینے کا چلہ نہیں ہوتا تو نہ قبول ہو تو شکوے شروع کر دیتا ہے۔ رب نال یاری لا کے بھی تے پھر شکوے۔ اور کئی بولتے ہیں جی یہ جو بزرگوں کی رٹ لگائی ہوئی ہے، یہ چیزیں بزرگوں نے تو سکھائی ہیں، تیرا بھی کوئی ہوتا تو تجھے سکھاتا۔ کاش کسے دا کوئی ہوئے، لیکن یاد رکھو ہوندا انہاں دا بھی ہے لیکن ماندے نہیں۔ وہ بھی جن کی کتاب کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی تو کسی اللہ کے بندے نے لکھی ہے نا، ہے مسلم شریف ہے تو حضرت امام مسلم بھی تو انسان ہے نا، انہوں نے لکھی ہے نا، کون سا فرشتے نے لکھی ہے؟ بخاری شریف ہے تو بخاری شریف کا حوالہ کوئی دیتا ہے
تو جی تواڈے بابے نو میں نہیں ماندا تے بخاری شریف نو میں ماننا، تو یہ بھی تو بابے نے لکھی ہے نا، حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے لکھی ہے نا، انہی کی تصنیف ہے نا۔ مدینہ شریف میں جائیں، اس مسجد کی زیارت کریں، اس جگہ کی زیارت کریں جہاں بیٹھ کے انہوں نے جامع الصحیح البخاری لکھی ہے۔ ہاں جی، تو یہ بھی تو اللہ کے بندوں نے لکھی ہے نا۔ یہ الگ بات ہے، کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، نظریے کی اختلاف ہونا چاہیے، ہو بھی جاتا ہے، اور اختلاف رائے ہوتا بھی ہے، اچھا ہے، لیکن اس قدر نہیں کہ ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع کر دے، مشرک کہنا شروع کر دے۔ میں صحیح ہوں، میں کہہ رہا ہوں نا، میں او بھائی اے میں کو چھوڑ، بکری میں کی تھی تے ذبح ہو گئی، ہم میں کیا ہے، ہماری کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے، میں کیا ہوں اور میری حقیقت کیا ہے، یہ سب نظر کرم ہے میرے آقا تیرے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ جس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ہیں، جس محبوب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، کبھی ان کی اخلاق عالیہ کا مطالعہ کر کے دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں فرما دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، پیارے حبیب ہم نے آپ کو اخلاق عالیہ پر فائز فرما دیا ہے، اعلیٰ اخلاق پر۔ تو ہمارا اخلاق کیا ہے کہ ہم کافروں کو مسلمان بنا تو سکے نہیں، البتہ مسلمانوں کو کافر بنانے پر لگے ہوئے، غیروں کو اللہ کے نزدیک لے کے آنا تھا، قرآن و حدیث کی طرف توجہ دلانی تھی، دین اسلام کی محبت ان کے قلوب و اذہان میں ڈالنی تھی، لیکن ہم محبتیں ڈالنے کی بجائے مسلمانوں میں تفرقہ بازیاں، مسلمانوں کے گھروں میں بھائی کے ساتھ بھائی نہیں رہنے دیا، بیٹے کے ساتھ باپ نہیں رہنے دیا، باپ کے ساتھ بیٹا نہیں، چچا کے ساتھ بھتیجا نہیں، بھتیجے کے ساتھ چچا۔ تو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آسانیاں بانٹو، محبتیں بانٹو، پیار بانٹو، ذکر الہی کی بوٹیاں لگاؤ۔ اللہ اکبر، کوئی قرآن پاک کی آیت پڑھے گا، اس کو دنیاوی طور پہ فائدہ ہو نہ ہو، اس کو قرآن مجید کا ورد کرنے سے، قرآن پاک کی آیات، اللہ کے ناموں کا ذکر کرنے سے اس کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اونچی بولو یار، اونچی بولیں۔ تھکا تو میں ہوں نا، آپ تو نہیں نا تھکے؟ فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ فائدہ ہوگا۔ ایک حرف کی 10 نیکیاں ہیں۔ تو جب کوئی الف کہتا ہے تو اس کو کتنی نیکیاں ملتی؟ 10 نیکیاں۔ اور لام اور میم، تو الف لام میم کہنے سے 30 نیکیاں ملتی۔ تو یا کریم، یا الف کاف را یا میم، کتنے الفاظ ہو گئے؟ 6 ہو گئے۔ کریم 4 اور یا کے 2، تو 60 نیکیاں تو یا کریموں کہنے سے مل گئی۔ یا کریموں، الکریموں بھی کہہ سکتے ہیں، پھر بھی 6 ہی حروف بنتے ہیں الف لام لگانے سے، تو یا لگا دیں گے تو پھر بھی 6 ہی حروف بن گئے۔ یا کریم، یا کریمو، یا رزاقو۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ حاجی صاحب نے کہا 40 سال ہو گئے ہیں یہی آوازیں آتی ہیں۔ توجہ ہے؟ میں بڑی نتیجہ حاصل کرنے لگا ہوں بات کا۔ وہ حضرت پوچھتے ہیں جب 40 سال سے مشتی صاحب آوازیں آ رہی ہیں تو تم 40 سال سے حج کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، تم پریشان نہیں ہوئے، دل برداشتہ نہیں ہوئے، پھر حج کو روک دیتے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے والا جواب ہے۔ وہ
گویا ان کی باتوں کو سن کر حاصل کلام، حاصل گفتگو جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو جواب اس نے دیا وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا 40 سال سے آوازیں آ رہی ہیں، سن رہا ہوں، اور پھر بھی اللہ کے دربار میں التجائیں کیے جا رہا ہوں، اس لیے کہ کائنات میں نہ اللہ اور ہے نہ کعبہ اور ہے، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ وہ اللہ احد ہے، وہ یکتا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ لا شریک ہے۔ میں اس کا در چھوڑ کے جاؤں تو جاؤں کہاں؟ کہیں اور طواف بھی نہیں، کہیں مقام ابراہیم بھی نہیں، کہیں صفا مروہ کی اور صحیح بھی نہیں، کہاں یہ طواف کعبہ بھی نہیں، حتیم شریف بھی نہیں، حرم پاک بھی نہیں، تو یہ در چھوڑ کے جائیں تو جائیں کہاں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے مالک الملک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں بزرگوں نے یہی سکھایا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور آخری رسول ہیں۔ جب اتنی بات کی تو فوراً جو آواز آ رہی تھی وہ رک گئی، اب آواز آ رہی ہے میرے بندے تیرے 40 سال کی ساری عبادت قبول، ساری دعائیں قبول، ساری التجائیں قبول، ساری نیکیاں قبول، نمازیں قبول، تلاوتیں قبول، طواف قبول، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تیرے یہ ترانے بھی قبول ہو گئے، اس لیے کہ اس بندے نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کے اوپر عمل کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اور بھائی نوکروں کا، ملازموں کا، چوکیداروں کا کام ہوتا ہے مالک کی طرف لگائے رکھنا۔ کون ہوتا ہے تو؟ میں کہنے والا، میں جو کہہ رہا ہوں، تیری میں آج ہے کل نہیں ہے، اور پلیا تیری میری میں کس کارے؟ اللہ کی طرف بندوں کو لگاؤ، اللہ کے ذکر کی طرف لگاؤ، رب کے کلام کے ساتھ جوڑو۔ یہ آج ایک ایک دو دو نام اللہ کے ناموں کی تسبیح کریں گے، کل کو انشاءاللہ قرآن پاک بھی پڑھیں گے، قرآن پاک کی آج ایک آیت کا ورد کریں گے، میرا رب ان کو عطا فرمائے گا۔ وہ تو ہندوؤں کو، عیسائیوں کو، یہودیوں کو عطا فرمانے والا ہے، وہ تو اس کے جو دشمن ہے، اس کے محبوب کے دشمن، ان کو بھی رزق دیتا ہے۔ رزق تو وہ پوری کائنات کو دیتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے سب کا، رب ہے سب کا، وہ رب العالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے۔ ارے وہ اپنوں کا بھی رب ہے، بیگانوں کا بھی رب ہے۔ وہ تو فلسطین میں سسکتی ہوئی انسانیت، جن بہنوں کے سامنے بھائیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جن ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، میرے آقا علیہ السلام کی امت کو اور اس امت کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، نسل کشی کی جا رہی ہے، بھائیوں کے سامنے بہنوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، ماں باپ کے سامنے اولاد کو، اولاد کے سامنے ماں باپ کو۔ آپ اپنے بچوں کو لے کے اپنے پہلوؤں میں سوتے ہیں، کبھی فلسطین کو یاد کریں۔ وہ فلسطین کی چیختی ہوئی، کرلاتی ہوئی انسانیت کے لیے آج کوئی پانی بھی ان تک، ہمارے 56-57 ممالک اسلامی ان تک پانی بھی نہیں پہنچا سکے۔
ہے خاصِ خاصان رسل، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ عجیب وقت آ گیا، عجب منظر دیکھ رہی آنکھیں۔ اللہ، ان فلسطینی اپنے بہن بھائیوں کی طرف دیکھیں جو اتنی آزمائش، جو فلسطین سرزمین انبیاء ہے، جناب سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کی سرزمین، جناب اسحاق علیہ السلام کی سرزمین، جناب یعقوب علیہ السلام کی سرزمین، جناب یوسف علیہ السلام کی سرزمین، انبیاء کی سرزمین، جس جگہ پر بیت المقدس ہے، جس جگہ پر مسجد اقصیٰ ہے، جس جگہ پر میرے اور آپ کے نبی بلکہ کل کائنات کے نبی علیہ السلام نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، جماعت کروائی، مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، جہاں سے سفر معراج شروع ہوتا ہے، اس محبوب کے جہاں قدم مبارک لگے، جہاں پر حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی گزاری، جہاں پر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی گزاری، وہاں پر بسنے والے مسلمانوں کی حالت کو دیکھیں کہ وہ مقدس سرزمین جو مقتل گاہ بنی ہوئی ہے، اس مقتل گاہ پر اپنے آپ کو ذبح کروا رہے ہیں، لیکن اللہ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، اللہ کا در چھوڑ کر ادھر ادھر نہیں ہو رہے۔ آپ کی ایک دعا وہ فوراً قبول نہ ہو، آپ کا ایک ورد قبول نہ ہو، آپ کا ایک وظیفہ قبول نہ ہو، آپ خود تو پیچھے ہٹے ہی ہٹے ہیں، آپ لوگوں کو بھی پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہ فلانی صورت نہ پڑھنا، فلانی صورت نہ پڑھنا، فلانا اللہ کا نام نہ پڑھنا، تمہارے اوپر رجت طاری ہو جائے گی۔ لوگوں کو بزدل بنا رہے ہو، یہ اللہ کے نام سے پیچھے ہٹ جائیں گے، اللہ کے ذکر سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو پھر یہ انہی کے ہاتھوں میں چڑھیں گے نا، یہ کسی تارا مسیح کے ہاتھ چڑھ جائیں گے، کسی وکرم مسیح کے ہاتھ چڑھ جائیں گے، کسی ہندو بنگالی کے ہاتھ چڑھ جائیں گے۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے۔ بھئی خود تو بیڑا گرک کیا ہوا ہے۔ اکثر لوگ کرم اور فضل یہ سمجھتے ہیں کہ جس بندے کے پاس پیسے بہتے ہوں، گاڑی اچھی ہو، عہدہ اچھا ہو، یہ شاید اللہ کا کرم، یہ ہے کامیاب، یہ ہو گئے۔ یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی ایمان کی سلامتی ہے۔ اگر دولت سے کامیابی ہے تو پھر غیر کامیاب ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی جدید ہے، ہتھیار بھی جدید ہے، طاقت بھی زیادہ ہے، پیسہ بھی زیادہ ہے، پوری دنیا پر صہیونی جو پروڈکٹ ہیں وہ پوری دنیا میں گردش کر رہی ہے اور پوری دنیا ان کو لے کے چل رہی ہے، پھر تو وہ سپر پاور طاقت ہو گئے۔ سپر پاور طاقت اللہ ہے۔ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، پھر در بدر جو یوں ہی خار پھرتے ہیں، کبھی اس در کبھی اس در، کبھی اس در کبھی اس در۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوگوں کو لگائے، وہ کوئی ہے، ہمارا اس کو سلام ہے۔ جو محبت رسول دلوں میں بٹھائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبت اہل بیت اطہار علیہم السلام لوگوں کے دلوں میں ڈالے، محبت صحابہ ڈالے، محبت اولیاء ڈالے، محبت دین اسلام ڈالے، ہمارا ان کو سلام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی اس کی 40 سال کی عبادت، آواز آتی ہے تیری ساری قبول ہو گئی، اس لیے کہ تو نے پھر بھی اللہ کو یاد رکھا۔ تو بھائی اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کے ذکر کو، یا کریمو یا رزاقو 1000 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول آپ بنا لیں، اللہ کے حکم سے دولت رزق سنبھالا نہیں جائے گا۔ مٹی خریدو گے سونا بن کر بکے گی، یعنی کہ جب لیک سولڑے ہو جاندے تے کھیت اگ پیندے پجے دانیاں دے، مطلب یہ ہے کہ جب رب تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازیوں کی برسات ہوتی ہے تو پھر
الٹے کام بھی سیدھے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور جب ادھر سے بات نہ بنے پھر سیدھے کام جو بھی کرو گے وہ بھی الٹے ہو جائیں گے. جب ادھر بات بن جائے، توجہ میری طرف رکھے، جب ادھر بات بن جائے، تیری عمر بہت تھوڑی کاکے شاہ، ابھی تو نے بہت کچھ سیکھنا ہے، بڑا کچھ سمجھنا ہے، یہ باتیں سمجھو اور دل والی تجوری میں ڈال لو، جب ضرورت پڑے نکال لو. اس عمل کی، آج کے روحانی درس کی، یا کریمو یا رزاقو یا کریمو یا رزاقو یا کریمو یا رزاقو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے. میرا خیال ہے 10-15 منٹ لگیں گے. عشاء کی نماز کے بعد اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، جو بندہ اس ذکر کو ہمیشہ جاری رکھے گا انشاءاللہ 7 نسلیں کیا 21 نسلیں بھی بیٹھ کے کھائیں گی تو انشاءاللہ کھاتی رہیں گی. رزق کبھی ختم نہیں ہوگا. میرا یقین ہے، میرا یقین ہے اپنے اللہ پر یقین ہے. دوائی پر یقین نہیں. ڈاکٹر شفا نہیں دیتا جڈا وڈا مرضی ڈگریاں دا مالک ہوئے، شفا میرا اللہ عطا فرماتا ہے. حکیم ڈاکٹر دوا تو دے سکتا ہے، شفا نہیں دے سکتا. پیر فقیر ذکر بتا سکتے ہیں، آپ کو اللہ کے در کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی طرف موو کریں گے، آپ کی توجہات کو ادھر. لیکن یہ نہیں وہ کہتے کہ ہم دیں گے، دینا اللہ نے ہے، دینا اللہ نے ہے. اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. میرا خیال ہے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ کوئی پوچھنا چاہتا ہے کوئی سوال؟ یا کریمو یا رزاقو 1000 مرتبہ روزانہ پڑھیں. اول آخر 7 بار درود پاک پڑھیں. درود پاک کون سا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علی محمد. جی پیر صاحب، اس کا چلہ کریں. اس کی شرط وہی ہے جو ہم میرے تمام وظائف میں اور اوراد و وظائف میں، عملیات میں ہے. رزق حلال کھائیں، با وضو ہو کے عمل کریں، نماز عشاء پڑھ کے کریں، بدن کو، لباس کو معطر کریں، خوشبو کے ساتھ، عطر کے ساتھ. میسر ہو تو اگربتیاں بھی لگائیں، بہت فائدے والی چیز ہے. ہمارے آستانے سے کوئی منگوانا چاہے تو منگوا سکتا ہے، اور جو بیرونی ممالک کے لوگ ہیں وہ وہیں پر اگربتیاں لیں اور ان کے اوپر 313 مرتبہ یا رزاق کو پڑھ لیں اور ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھ کے پھونک لگا لیں. رزق میں بہاریں، برکتیں. یہ تقدیر بدلنے والا عمل ہے، زندگی بدلنے والا ہے. صدقہ و خیرات کرے، جتنا اللہ سے لے سکتے ہیں اتنا اللہ کی راہ میں دیں. اللہ نے کتنا خوبصورت ہمیں طریقہ بتایا ہے. ایک دانہ زمین میں لگا دیں، ایک، اللہ بدلہ کیسا دیتا ہے؟ 7 ٹہنیاں نکلتی، ہر ٹہنی پہ 1 سٹہ ہے، 1 سٹے میں 100 دانہ ہے. ابھی بھی بندے تجھے عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، شعور نہیں ہے، پھر تمہاری بدبختی ہے، تمہیں شعور نہیں. اللہ کیسے دیتا ہے سمجھ نہیں آتی. آم کی گٹلی لگاتے ہو، نہ سمجھ آئے تو سمجھ لیا کرو لگائی تو گٹلی تھی، نکل پودا آیا. اس پودے میں لکڑی بھی ہے، پتے بھی ہیں، ٹہنیاں بھی ہیں، پھر آم لگ گئے. لگائی 1 گٹلی تھی، سینکڑوں آم لگ گئے. شوق سے آپ کھا رہے ہیں. نہیں، یہ نشانیاں ہیں سمجھداروں کے لیے، عقل والوں کے لیے، شعور والوں کے لیے. 1 گٹلی لگائی تھی، گٹلی پھٹی، اندر گری تھی، مغز تھا، اس مغز سے پودا نکلا، پودا بڑھتا بڑھتا درخت بن گیا. 1 گٹلی کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں آم اس درخت کو لگ گئے. نہیں سمجھ آئی ابھی بھی؟ تو آپ صدقہ کیا سمجھتے ہیں؟ ایویں ہی ہے. آپ جتنا صدقہ دیتے ہیں، اچھا کسی نے 1 گٹلی لگائی تو کتنے آم لگے؟ اگر اس نے زیادہ لگائی ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ گندم کا 1 دانہ زمین میں بویا
700 لگے. اب جتنے زیادہ لگانے چاہتے اتنے لگا لیں. ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو ذمہ دار ہیں آپ حضرت ثان اللہ مبارک صاحب. 1 من 40 کلو تقریباً 1 کلے میں گندم کا چھٹا دیا جاتا ہے. کیوں جی؟ تقریباً 1 من. میں چونکہ ذمہ دار نہیں ہوں, میں نے گندم کاشت کبھی نہیں کی, لیکن بچپن میں والد صاحب کرتے تھے, ہم اس وقت بچے تھے, ہمیں یاد نہیں, لیکن میرے خیال کے مطابق یہ کہ 1 من گندم پورے 1 ایکڑ میں. اب 1 ایکڑ میں نکلے گی کتنی؟ 40 کلو. 40 کلو زمین میں سپرد زمین کیے, اللہ نے وہاں پر 80 من پیدا کر دی. ڈبل. یہاں تو ڈبل والی کو بات ہی نہیں رہی. 80 من, 70 من, 100 من, اتنی گندم کاشتکار زمین دار وہاں سے اٹھا کے لاتا ہے. پھر وہاں سے عشر نہ نکالے. کتنی بد نصیبی ہے. اپنے مال کا عشر نہ نکالے, اپنی فصل کا عشر نہ نکالے, تو کتنی بد نصیبی ہے. جو مال اللہ پاک آپ کو عطا فرماتے اس کو بڑھانا چاہتے ہو, اللہ کی راہ میں صدقہ کرو, صدقہ و خیرات کرو, اور مسافروں کو کھلاؤ, مسکینوں کو کھلاؤ, غریبوں کو کھلاؤ, یتیموں کو کھلاؤ, مستحق لوگوں کو کھلاؤ. اور اگر یہ ساری کوالٹیاں, ساری کیٹاگری کے لوگ نہ ملیں تو خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ پر دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ ہے. یہاں کثیر تعداد میں بچیاں, بچے, غرباء و یتیم, مساکین, مسافر اور مستحق, ہر طرح کے لوگ یہاں پر ہیں. یہ اللہ اور اس کے رسول کے مہمان, ان کی خدمت کے لیے خرچ کرو. اللہ تمہارا رزق اتنا بڑھائے گا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. تمہاری ننھی سی عقل میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی. اور اگر ایک بار سمجھ آ گئی تو ساری زندگی راہ خدا میں دیتے رہو گے, کبھی کمی نہیں آئے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, آج کے روحانی درس میں جو لوگ شامل ہوئے اور جو اس پر عمل کریں گے ان کے لیے دعا ہے, اللہ کامیابیاں, کامرانیاں ان کو عطا فرمائے. اللہ غربت مفلسی دور فرما دے, اور ہمارے جہاں جہاں پوری کائنات میں, پوری دنیا کے گوشے گوشے میں ہمارے مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں, اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے. اللہ پاک سب کی تنگ دستیاں دور فرمائے. آپ پانی کی قدر پوچھنا چاہتے ہیں تو ان فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں جہاں پانی پینے کے لیے ایک بوند کو ترس رہے, جہاں کربلا بنا دی گئی ہے, ہستی بستی زندگیاں ہیں, اور وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر ان بچوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے. وہ جو معصوم چھوٹے بچے, یہاں حضرت علی اصغر کی شہادت, اللہ اکبر, وہ یادیں آتی ہیں. مسلمانوں کو پھر سے یہ مسائل درپیش ہیں, کاش ہم سمجھ جائیں. اور ہم تو اپنے ملک میں آزاد بیٹھے ہیں, تو یہاں پر اللہ رسول سے بیگانہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. سوچیں لوگوں کی یہ ہیں, وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں, ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہ عشق رسول سے آپ کو دور کرنا چاہتے ہیں, محبت رسول سے دور کرنا چاہتے ہیں. ان کی میں یہی پھنسا ہوا ہے. میں ان کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں, آسانیاں بانٹیں, محبتیں بانٹیں, لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے کے آئیں, اور قرآن کی طرف لے کے آئیں, دین کی طرف لے کے آئیں, غلامی رسول میں لے کے آئیں, عشق رسول میں لے کے آئیں. پھر ہی ہم ایک قوم بن سکیں گے اور ہمارے مسائل پھر ہی حل ہو سکیں گے. اگر اللہ رسول سے دور کر دو گے اور دور کرنے کے لیے دن رات کوششیں کرو گے, غیروں کے اعلی کار بن جاؤ گے, تو پھر یار یہ زندگی بہت مختصر سی ہے. مر جانا ہے, کسی نے قبر پہ جا کے فاتحہ بھی نہیں پڑھنی. اور اگر جنہوں نے اللہ رسول کے لیے کام کیا ہے ان کو دیکھنا ہے تو جاؤ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کو دیکھ لو. دن رات وہاں پر قرآن پڑھا جا رہا ہے, دن رات وہاں پر ذکر ہو رہا ہے, دن رات وہاں پر دین کا کام ہو رہا ہے. جامعہ حجویریہ بنا ہوا ہے, کئی جگہوں پر مدارس ان کے نام کے قائم کیے گئے, کئی جگہوں پر مسجدیں ان کے نام کی, کئی جگہوں پر شب و روز
ملک اور بیرونی ممالک میں ان کے نام کی محفلیں سجتی ہیں، تو پھر اللہ والوں کے ساتھ محبت کرو گے تو اللہ والے بن جاؤ گے۔ کوئی ڈاکٹر کی صحبت میں رہے تو ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی کسی ڈیزائنر کے ساتھ رہے تو ڈیزائنر بن جاتا ہے، کوئی کسی کمپوزر کی صحبت میں رہے تو کمپوزر بن جاتا ہے، کوئی کسی مکینک کی صحبت میں رہے تو مکینک بن جاتا ہے، کوئی کسی حکیم کی صحبت میں رہے تو حکیم بن جاتا ہے، اور کوئی کسی ٹیچر کی شاگردی میں رہے تو وہ بھی ٹیچر بن جاتا ہے، اور اگر کوئی اللہ والے کی صحبت میں رہے تو پھر وہ اللہ والا نہیں بنتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ڈاکٹر کا شاگرد ڈاکٹر بنے؟ ہاں جی، مستری کا شاگرد مستری بنے، ترخان کا شاگرد ترخان بنے، مکینک کا شاگرد مکینک بنے، ٹیچر کا شاگرد ٹیچر بنے، لیکن کسی اللہ والے کا شاگرد اللہ والا نہیں بن سکتا۔ کوئی ان کا مرید بنے، اس کو شاگرد ہوتا ہے، یہ بھی شاگردی ہے، لیکن یہ روحانی شاگرد ہوتا ہے، اس لیے اس کو مرید کہتے ہیں۔ اور مرشد کا معنی وہی ہوتا ہے کہ راہ دکھانے والا، رستہ دکھانے والا۔ کچھ لوگ رستہ بتا دیتے ہیں، کچھ دکھاتے ہیں، کچھ چلا کے توڑ لے جاتے ہیں۔ اس پر پیر محمد ارسلان رضا صاحب ایک شعر سنایا کرتے ہیں: عجب سالار ہیں قافلہ، عجب سالار ہیں نقش بندیا، لے جاتے ہیں پوشیدہ حرم تک قافلے کو۔ اللہ اکبر، عجب سالار ہیں۔ کسی اللہ والے کے ہو جاؤ تو یہ باتیں پھر سمجھ میں آتی ہیں، نہیں تو پھر شور شرابہ ہی ہوتا ہے، ٹوں ٹاں ہوتی ہے، جتنی مرضی سپیچ پاور بولنے والے، کئی آئے کئی ٹر گئے، کئی آئے کئی ٹر گئے، کئی آئے کئی ٹر گئے۔ پر آہا لکھ ہزار بہار حسن دی تے آخر خاک سمانی۔ کئیاں نو اپنے حسن تے ناز ہے، کئیاں نو اپنے بولن تے ناز ہے، کئیاں نو سپیچ پاور تے ناز ہے، کئیاں نو اپنی ڈگریاں تے ناز ہے۔ میں انگریزی بہت ہی بول لینا بھائی، میں دھیان نال ذرا میں ہوں ہاں۔ کئیاں نو اپنی ڈگریاں تے ناز ہے، کئیاں نو اپنی سنداں تے ناز ہے۔ اللہ اگر چٹا رنگ اے نورانیت ہے تو پھر سیدنا بلال حبشی دی نورانیت کتھے گئی؟ پورا نو تو روپ منڈے حبشی بلال دا۔ تو بھائی بڑے بڑے ناز اور نخرے ہیں، لیکن میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ نے عارف کھڑی رومی کشمیر نے بات ہی ختم کر دی۔ فرمایا لکھ ہزار بہار حسن دی آخر خاک سمانی، اے جئی پریت لگا محمد تیری جگ تے روے کہانی۔ اے جئی پریت لگا محمد تیری جگ تے روے کہانی۔ تو ایسے ہو جو کہ جگ تے کہانی روے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکے تے سچے غلام بن جاؤ، تے اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب دے عاشق بن جاؤ، تے دنیا نو بھی اللہ رسول دی طرف لگاؤ، انہاں تو ہٹان دی کوشش نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ والوں کا دامن تھام لو، انشاءاللہ یہ فتنوں کا دور ہے، دجالی فتنوں کا دور ہے، دجالی فتنوں کا دور ہے۔ ہر چمکیلی چیز سونا نہیں ہوتی، یہ دجالی فتنوں کا دور ہے۔ دیکھنے کو بڑی پرکشش چیزیں ہیں، بڑی میٹھی میٹھی، بڑی خوبصورت، بڑی پیاری، بڑی چمکیلی، لیکن اندر زہر بھرا ہوا ہے، اندر زہر بھرا ہوا ہے۔ پیڈاں وانگ حلیم دسیا میں نیت دیا بگیاڑا، فرشتیاں وانگو صورت تیری اندر دیو جاڑا۔ اوپر سے کچھ ہے، اندر سے کچھ ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اخلاص نصیب فرمائے اور ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یا کریم و یا رضا کو 1000 مرتبہ یہ زندگی کا معمول بنا لے، اول آخر 7 بار درود پاک صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ